اللہ کا نور برسے گا۔ ربیع الاول آنے سے پہلے یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، ربیع الاول کی آمد سے پہلے اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو رچی ہو، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر سی صورت قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہوں یا بازار میں ہوں یا گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہوں۔ یہ صورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر اس کو کھینچنے کی، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے ہی اس صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے اور پریشانیاں، بیماریاں، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر صورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے۔ آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت اور محبت سے لبریز ہوگا۔ لہٰذا آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی ہو یا دینی، جسمانی ہو یا کاروباری پریشانی، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ عمل کی برکت سے اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، ہمیں تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ آپ نے فرمایا، میں لوگوں کے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے، چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نفع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنی حاجات کے لیے دعا کراتے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلبہ کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما کر۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کرے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہیں، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو اس وظیفے کی تلقین کی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص آیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کر دے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے 2 لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلبہ بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے
اس بارے میں پوچھ لیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے؟ اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان تک یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال کا بھی ارشاد فرمایا جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہہ کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول آخر ایک تسبیح درود شریف کی کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں والی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ صورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق دینے والی صورت، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے، وہ صورت ہے سورۃ فاتحہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمت برسا دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہی سورۃ فاتحہ کو اپنا روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام کم سے کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر میں محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے
بلکہ دلوں کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ ہے۔ یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورۃ فاتحہ کو آج سے اپنا ساتھی بنا لیں۔ دن میں 3 بار خلوص دل سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، نیز آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ کوئی عام سورت نہیں، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔